مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں فرمائیں۔ وہ 7 نصیحتیں کیا تھیں؟ ان میں سے سب سے پہلی نصیحت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مسکین سے محبت رکھو، مسکین کے قریب رہو، اسے اپنے قریب رکھو، اسے خود سے دور نہ کرو، اس لیے کہ مسکین کی محبت تمہیں میرے قریب کر دے گی، اور میرے قریب آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ پہلی نصیحت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی کہ مسکین کو اپنے قریب رکھو، مسکین سے محبت رکھو، اس کا تعاون کرو۔ یہاں پہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مسکین وہ شخص جس کے پاس ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں سے سوال کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ دوسرا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دینی اعتبار سے تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ دینی اعتبار سے جو تم سے آگے بڑھا ہوا ہے اس کو اپنے مد نظر رکھو کہ وہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، فرائض کے ساتھ سنن و مستحبات کا بھی اہتمام کر رہا ہے، فرضی روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ سنت اور نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، فرض زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، نفلی صدقات بھی کر رہا ہے۔ ہر چیز میں، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جو کام دین میں آگے بڑھنے کا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ تمہارے مد نظر ہو، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ تم اپنے سے اوپر دیکھو گے تو ناشکری ہوگی، اور اگر اپنے سے نیچے دیکھو گے تو شکر کے مواقع تمہارے ہاتھ آئیں گے۔ نیچے کیسے دیکھنا ہے؟ تمہارے اگر پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو اس پہ گلا نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ کسی کا تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک وقت کھانے کا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھو کہ اس کے پاس تو ایک وقت کا بھی کھانے کا موجود نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح نیچے دیکھو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ تیسرا فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ داروں سے جڑ کے رہو۔ جو رشتہ دار تم سے تعلق ختم کرے تم اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ جو تمہیں برا بھلا کہے اس کے برا بھلا کہنے کو سہ کے اس کے قریب ہوتے جاؤ۔ جب تم صلہ رحمی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا، اور جو تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہو، جو تم سے تعلق ختم کرے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ چوتھی نصیحت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی بھی کسی انسان سے اپنی ذات کے لیے سوال نہ کرنا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی انسان کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اگر اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے، اپنی مجبوریاں کسی انسان کے سامنے رکھو گے، کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں رکھتا ہے، ان سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اور میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور
جو کچھ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ پانچویں نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ سچ کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو وہ بات کڑوی لگتی ہے، تو پھر بھی بولو، اس لیے کہ سچ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور چھٹی نصیحت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو۔ کسی بندے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا۔ جو چاہے کہتا رہے، جو چاہے وہ کہتا رہے۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، قیصر روم کے دربار میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ہاتھ سے نوالے میں سے کچھ حصہ گرا، فوراً ہاتھ سے اٹھایا اور کھا لیا۔ دوسرے ساتھی نے اشارتاً کہا کہ نیچے دسترخوان سے اٹھانا ان کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ اس صحابی نے غصے سے یہ الفاظ کہے، اترکو سنت حبیبی لہذہ الحمقاء، کہ میں ان احمقوں کے لیے کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ تو اس لیے مخلوق خدا کے خوف سے ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی کام مخلوق خدا کے خوف سے نہ چھوڑنا، ان کے ڈر سے نہ چھوڑنا۔ اور ساتویں نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے قرب کا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 7 نصیحتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ہم سب کو بھی ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔